لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رأس الإيمان الإحسان إلى الناس. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شبیر حسن صاحب کی روح کو لکھا ہوا ہے، مرحوم شبیر حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمانا. بسم اللہ. صلوات بر محمد. قرآن جب آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. یہ کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایمان وہ ہے کہ ہاں ہے، لیکن واقعی ایمان ابھی نہیں پہنچا ہے. یا دوسری جگہ استعمال ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم لوگ ایمان لے آئے. آپ کہہ دیجئے کہ ایمان کہاں لائے؟ بل قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان گھسا ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ دونوں آیتیں اگر ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی پگڑی دیکھ کر کے اس کو مومن نہیں کہہ سکتے. کسی کی آپ کو نہیں کہا، اپنے کو کہہ رہا ہوں بھائی، مسکرا رہے ہیں. تو ہم کسی کے عمامے کو دیکھ کر کے مومن نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے قبا کو دیکھ کر کے مومن نہیں کہہ سکتے. بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مومن بھی ہوں. بہت اچھے شاعر ہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم شاعر ہوں تو مومن بھی ہوں. مولانا ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. شاعر ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. خطیب ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے دھیرے دھیرے اس پر آؤں گا، اور اس سے دو چیزیں، ایک تیر سے دو شکار ہوگا کہ واقعی اسلام کی نظر میں ایمان ہے کیا. اس لیے کہ ایک طرف روایت یہ کہتی ہے کہ یا علی، بولیے، حب کا ایمان
علی تمہاری محبت ایمان ہے، وبغضک کفر ونفاق، علی تمہاری دشمنی کفر ہے اور تمہاری دشمنی بولیے نفاق ہے۔ تو آپ اس حدیث کی بنیاد پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر اگر اہل بیت سے مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان بولیے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پھنستا ہے آ کے کہ جب ان کی محبت کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو۔ صلوات کہاں ہے؟ اب پہلے میں وہ حدیث نقل کر دوں، پھر ایک دو حدیثیں اور آتا ہوں، پھر اسی ذہن میں بات جائے گی۔ اور یہ میں نے چھیڑا بھی اس لیے کہ جن لوگوں نے اشعار پڑھے کچھ ان کا سن کر کے کچھ ادھر ادھر، کہ لگا کہ مرحوم اسی قسم کے آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اسی پر گفتگو ہو کہ بھیا پگڑی لگا کے مومن نہیں ہوگے، ہو سکتا ہے پگڑی والے رہ جائیں، رکشا چلانے والا نکل جائے۔ یہ ہے کیسے مسلوات ہو سکتا ہے؟ بڑی زبردست آواز ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں جب وسیع حسن صاحب قصیدہ پڑھتے ہیں۔ کیا پھر یار تم ہنستے ہو، تم کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، تم سے کم اچھی آواز ہماری نہیں تھی بچپن میں بھائی۔ صلوات جناب جاتے ہیں صاحب یہاں سے فلائٹ سے، وہاں سے گھومتے وہاں، اور لوگ آگے پیچھے، سارا ہنگامہ ہے، لیکن جب وہاں حساب و کتاب ہوگا تو ہو سکتا ہے دن بھر رکشا چلانے والا جس کو آپ اپنے بغل میں کھانے پر نہیں بٹھلانا پسند کرتے تھے، وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر نکل جائے۔ ایسا کیسے؟ میں نے کہا سنیے ایسا کیسے؟ صلوات کہا ایسا کیسے یوں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر جو اسلام نے فوکس کیا ہے اور جو کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر ہے، اس کو نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا؟ غرور، گھمنڈ۔ ہم تو بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، ہم تو بہت اچھے شاعر ہیں، ہم تو صاحب جو ہے وہ ان کے لڑکے کی فیس جمع کیا، ان کی لڑکی کی شادی میں ہم نے اتنا خرچ کیا اور یہ کیا، اور میں نہ ہوتا تو ان کا یہ کام نہ ہوتا، میں نہ ہوتا۔ جس دن یہ داخل ہوا نا اسی دن سارے اعمال گڑبڑ۔ وقت رہا تو اس پر واپس آؤں گا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ایک دن اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہ گاروں کو بشارت دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا سر؟ یہ اللہ کہہ رہا کیا؟ داؤد بشر المذنبین، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، ان نماز شب پڑھنے والوں کو ڈراؤ، صدیقوں کو ڈراؤ۔ وانذر الصدیقین، یہ مولانا لوگوں کو ڈراؤ جو حدیث لے کر کے پوچھتے ہیں من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب۔ حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں اس پر مولوی صاحب کتنا عمل کر رہے ہو، ان کی زمین بھی دبا دو گے، اس کے بعد مجلس بھی پڑھو گے، کیسے تو ایک ساتھ چل سکتا؟ صلوات لہذا اللہ نے کہا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہ گاروں کو بشارت دے دو، نیکوکاروں کو ڈراؤ۔ جناب داؤد نے پلٹ کے پوچھ لیا پالنے والے یا رب کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، پالنے والے کیا مطلب ہوا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقوں کو ڈراؤ؟ اس کا کیا مطلب؟ کیف ابشر المذنبین، میں گناہ گاروں کو کیسے خوشخبری دے دوں اور صدیقوں کو ڈراؤں؟ کیا مطلب؟
آواز قدرت آئی داؤد بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ، صدیقوں کو ڈراؤ اللہ يعجبوا بِأَعْمَالِهِمْ، خبردار اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ ممکن ہے کہ ایک گناہ گار شرمندگی کی بنیاد پر کامیاب ہو جائے۔ ارے آپ دیکھ لیجئے مدینے میں بیٹھ کے ایک سے ایک لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جو حسین کو گھیر کے لایا وہ حسین علیہ السلام بن گیا۔ اس کے بعد بھی کچھ چاہیے؟ صلوات اللہ۔ ایک روایت میں پیغمبر نے فرمایا اس پورے مجمع میں کوئی ہے ہاتھ اٹھا دے کہ ہم نے آج تک گناہ نہیں کیا؟ کوئی ہے؟ انکلوڈنگ مائی سیلف، کوئی نہیں نا؟ اگر اس مجمع میں کوئی آ جائے گا ایسا کہ جس نے واقعاً گناہ نہ کیا ہو تو ہم سے آپ سے سب سے افضل اور بلند ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل۔ پیغمبر نے کہا تم گناہ گاروں کے لیے اتنا مجھ کو ڈر نہیں ہے جتنا ان کے لیے ڈر ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ان لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تو مجھ کو تمہارے لیے ڈر لگا ہوا ہے گناہ سے بڑی چیز کا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنا۔ سنا ہے آپ کو؟ اب 9:45 کے بعد بیٹھیں گے تو بہت علمی مجلس کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت علمی پڑھنے لگیں گے آپ تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ واہ، تو اس سے فائدہ کہ وہ قصہ کہانی سنو۔ خدا حافظ، صلوات۔ گھمنڈ اور شرمندگی میں بات میں آؤں گا کیا ہے یہ آپ کو گھمنڈ کہ ہم تو خاندانی جو ہے وہ شیعہ ہے اور ہم تو یہ ہیں۔ دین کیا سمجھا رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کے زمانے کی داستان سن لیجیے، بہت مزیدار ہے۔ 2 قصے سناتا ہوں میں آپ کو، ایک اور یاد ہے، دونوں سناتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کے زمانے کی داستان ہے، جا رہے تھے تب تک صاحب جو وہ ایک لڑکا تھا، وہ دیکھا ہوگا آپ نے، اب تو خیر وہ زمانہ نہیں ہے، بچپنے میں سر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے، جب یہ ٹی وی ہوئی نہیں تھا، خالی ٹرانزسٹر ہوتا تھا، ریڈیو سائیکل میں باندھ کے لوگ کیا محمد رفیع کو لگا کے چلتے تھے، کچھ خود ہی محمد رفیع بن جاتے تھے، سمجھے آپ؟ ہم نے دیکھا اپنے بچپنے میں لوگ جو ہے وہ اپنا جو فلم لگی ہے دیکھ کے آیا، پورا گاؤں پریشان ہے، وہ گاتے پھر رہے ہیں اس کو۔ شاید اسی طرح کوئی لڑکا اپنا گنگناتا جا رہا تھا، ایک چچا میاں عابد زاہد مومن وہ اپنے عبادت خانے کے سامنے بیٹھے تھے، وہ لڑکا گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ چچا نے دیکھا کم بخت، اسی کی کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، یہ اپنے بڑا مومن سمجھتے تھے، تو کہنے لگے پالنے والے کل کو قیامت میں اس لونڈے کے ساتھ مجھ کو مت رکھنا۔ اس لڑکے کو کیا پتا کہ میرے بارے میں چچا کیا سوچ رہے ہیں، وہ اپنا گنگناتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے آ رہے ہیں جناب عیسیٰ، جیسے ہی اس جوان نے دیکھا ڈر گیا، ارے باپ رے باپ، آج تو صاحب سے سامنا ہو گیا، اگر کہیں ٹوک دیا کہ اسی خدا کی کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ وہیں سے کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا۔ ہو گئی بات؟ تب تک جبریل جناب عیسیٰ پر آ گئے۔ عیسیٰ، اچھا پہلے ایک حدیث سن لیجیے، صلوات، تب یہ سمجھ۔ حدیث کہتی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک
دو، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے بولیے محبت کرتا ہے، نہ یہ کہ خالی معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جس نے توبہ کی کمن لا ذنب لہ، جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے گناہ نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ ہائے جنت میں۔ ہو گئی بات۔ اب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پالنے والے آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تب تک جبریل آ گئے عیسیٰ پر، یا نبی اللہ، دو لوگوں نے دعا کی ہے، ایک چچا نے اور ایک اس لڑکے نے، دونوں کو اطلاع دے دیجئے کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس کی دعا کیا تھی؟ آج معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اب اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی توبہ قبول۔ اب جب توبہ قبول ہو گئی یعنی جسٹ لائک گناہ گار ہے ہی نہیں۔ جب گناہ گار نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ چچا کی دعا کیا تھی؟ پالنے والے جہاں یہ لونڈا رہے وہاں مجھ کو مت رکھنا۔ اللہ نے کہا تمہاری بھی دعا قبول۔ سمجھ میں آیا؟ یہ شرمندگی کی بنیاد پر جنتی ہو گیا، وہ غرور کی بنیاد پر جہنمی ہو گیا۔ صلوات محمد۔ اب سمجھ میں آیا؟ چلیے میں نے حدیث کچھ پڑھی تھی، جانا کہیں تھا، گھوم گئے تو چلیے اسے بھی چلتے ہیں 2-4 منٹ پھر آ جائیں گے، مگر نہیں، باتوں باتوں 20 منٹ ہو گیا، وہ آنے میں دیر لگ جائے گی، جانے دیجیے۔ صلوات چلیے جو بزرگوں کہنا تو ایسے ہی داستان رسول اللہ کے زمانے کی ہے۔ موسیٰ کتنا کریم ہے واقعہ خدا، کتنا رحیم ہے واقعہ خدا۔ موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، پبلک آئی، صاحب سرکار آپ کلیم اللہ ہیں، صاحب آپ دعا کر دیں گے اللہ سن لے گا، بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا چلو، سب کو لے کے آئے، صحرا میں ہاتھ اٹھایا، جبریل آ گیا، آپ کلیم ضرور ہیں، آپ نبی ضرور ہیں، بٹ یہ جو پبلک آپ لے کے آئے ہیں اس میں ایک بدماش ایسا ہے، جب تک وہ رہے گا اس مجمع میں موسیٰ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ آنکھ بند کر کے مت رہیے محلے میں، اگر کوئی شرابی محلے میں ہے اس کو سمجھائیے، اس کو ڈانٹیے۔ اگر وہ کہتا ہم پیتے ہیں تم سے کیا مطلب، پینا ہے محلہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے چکر میں محلہ پھنسے گا، نظام نازل ہوگا۔ صلوات، سمجھ رہے ہیں آپ کیا؟ اور کیا؟ موسیٰ اس میں ایک آدمی ایسا ہے جب تک رہے گا تمہاری دعا بھی قبول بولیے نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا بھیا اس مجمع میں کوئی گڑبڑ آدمی ہے، میرے پاس پیغام یہ آیا ہے، لہٰذا جو صاحب بھی ہیں پلیز دیکھیے، گناہ گار ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک گناہ گار ہے مولوی صاحب ٹائپ کے، وسیع حسن ٹائپ کے، بدماش بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور قبا امامہ پہن کے بہت بڑے مومن بھی بنتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں نہیں سدھر سکتے۔ ایک گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہو گیا مگر اس کو یہ فیل ہے کہ یار غلط ہوا، جس دن خطا کا احساس ہو جائے گا اس دن توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اگر حر کو توبہ کا احساس نہ ہوا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ تو دو طرح کے مجرم ہوئے نا، ایک یہ کہ مجرم ہے اور اپنے کو بڑا مومن ظاہر کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ مجرم ہے مگر شریف ہے، گناہ گار ہے، احساس ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ وہ آدمی اسی ٹائپ کا تھا۔ جب موسیٰ نے کہا تو اس نے سوچا ایک آدمی نے کہ یار اس پورے ہلور میں ہم سے بڑا بدماش شاید ہی کوئی ہو نہ ہو جناب موسیٰ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں،
تو یہ تو ہو گیا احساس جرم. اس کے بعد شرافت. مگر یار ہمارے چکر میں پورا گاؤں جو ہے پریشان ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے اللہ آپ اپنے نبی کی دعا قبول کیجئے، میں چلا. یہ شرافت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی سوچا اٹھے، عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے، بیٹھ گیا. قریب یار ابھی اس مجمع سے اٹھ کے جائیں گے، پبلک کیا سوچ، اچھا یہی تھے، ہمیں ان کو تو ہم فیض آباد سے بلواتے تھے مجلس کے لیے، یہ اتنے گندے نکلے، یہ اتنے وہیں بیٹھ گیا. اور دھیرے دھیرے کسی کو نہیں پتا، کہتا خدا گناہ گار صحیح، مجرم صحیح، تیرا بندہ، کیا تجھ کو اچھا لگتا ہے کہ گناہ گار ہی صحیح تیرا بندہ دوسروں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ اللہ آج میرا گناہ معاف کر دے، اپنے نبی کی دعا سن لے، اب نہیں کروں گا. اب وہ تو دل دل میں بات کر رہا ہے نا، کسی نے سنی؟ سب نے تو موسیٰ والی بات سنی کہ ایک آدمی ہے جب تک جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں، تب تک صاحب جھوم کے بادل اٹھا، جم کے بارش ہوئی. کھلنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یار جبریل تم نے تو پھنسا دیا ہم کو، پبلک کیا سوچے گی؟ معاذ اللہ. جبریل یہ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ صاحب ایک گناہ گار ہے، جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی. جبریل نے کہا موسیٰ اتفاق سے اسی گناہ گار کی وجہ سے بارش ہو گئی. کیا مطلب؟ اس نے توبہ کر لیا، وہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا، اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی. اور جب توبہ قبول کر لی تو گویا بے گناہ ہو گیا. جب بے گناہ ہو گیا تو دعا بھی قبول کر لی، بارش نازل ہو گئی. اب جناب موسیٰ بظاہر بڑے جذباتی ہو گئے. یار اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا خطا کار کہ جب تک وہ رہے گا خدا میری دعا نہیں سنے گا. کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی، تو کوئی اور مقصد نہیں ہے. موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ ہے کون جس نے اتنے خلوص سے دعا کی کہ تو نے توبہ بھی قبول کر لی، بارش بھی نازل کر دی. ذرا ہم بھی تو دیکھیں. آواز قدرت آئی موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب تک گناہ گار تھا تب تو پہچانوا کے بے عزت نہیں کیا، اب توبہ کر کے گناہ ہو گیا تو پہچانوا کے بے عزت کر دو. صلوات کرنا. اب سمجھے آپ؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک سے ایک پینے والے تھے، سمجھ گئے آپ؟ 25 سال 30 سال سے لوگ پی رہے ہیں. ہمیں 5 سال بیڑی پی لیتا ہے آدمی، چھوٹتی نہیں اس سے. 30 سال کا شراب پی، اور اب ہو گیا سرکاری طور پر بین، کھل کے ہو نہیں سکتا. تو اب چوری چھپے فلیٹ میں چل رہی تھی. ایک چچا میاں سر کے اوپر اپنے شراب لے کے جا رہے تھے. آپ دیکھیے اللہ کیا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کسی کے بارے میں ذرا سا پتہ چل جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سب کچھ ہمارا جانتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. تب تک چچا میاں نے دیکھا ادھر سے رسول اللہ آ رہے سے ڈر گیا. باپ رے باپ، اگر کہیں رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا ہے، سچ بتائے تو پھنسے، جھوٹ بولتے ہیں. ویسے ہی اس نے کہا یا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا. تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. کیا ہے؟ کبھی لڑکوں کو ڈانٹا ہے، سوال جواب کیا ہے. ہم لوگ تو مدرسے کا خوب تجربہ. تو لڑکا کچھ جو ہے غلطی کر کے آئے آپ کے گھر میں، تو آپ اس سے پوچھئے تو چاہے جتنا بڑھیا بولنے والا لڑکا ہو ہکلانے لگے گا. فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے جمال بھائی. آدمی اپنی عقل سے سوچے گا. رسول اللہ نے فرمایا کیا لیے ہو؟ اب ہماری عقل کہتی شاید اس نے ایسے ہی کہا ہو صاحب سرکہ ہے، سرکہ ہے، ذرا اتاریے تو. اب ان کی اور حالت خراب. ایک چیز بتائیں،
جو اللہ دین نے سکھایا ہے. لڑکے اگر شرارت کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ دین کیا سکھاتا ہے؟ ڈانٹو، ان سے باس پرس کرو، لیکن اسی ڈانٹ میں ان کو ہنٹ دے دو کچھ کہ اپنی بات کو وہ جواب دے سکے. صلوات اور کرتے ہیں ہنٹ دے. اللہ یہ چاہتا ہے. اتارا اب سرپوش ہٹا. ہاں ٹھیک ہے، واقعی سرکہ تھا. اللہ کا کرم دیکھ رہے ہیں، واقعی سرکہ تھا. ٹھیک ہے جاؤ. تب تک تو بوڑھا لگا رونے. کسی کے ساتھ اتنا بڑی کرامت ہو جائے تو اس کی پیغمبر نے کیوں رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کیا ہے؟ تم نے کہا سرکہ ہے. واقعی سرکہ ہے، جھوٹ تو بولے نہیں تم، تو رو کیوں رہے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سرکہ نہیں تھا. پھر شراب تھی صاحب. تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا صاحب. اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اپنے کرم سے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. اب سمجھ میں آیا وہ اللہ کتنا کریم ہے. اب یاد آئی حدیث، اللہ نے کہا داؤد بشر المذنبین، گناہ گاروں کو بشارت دے دو انی اقبل التوبہ، میں توبہ قبول کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو بڑے مومن بنے پھرتے ہیں ان کو ڈراؤ، خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا. صلوات. جہاں تک آگے بات پھر اسی پر آؤں گا، اسی گھمنڈ پر واپس آؤں گا. لیکن جو بیچ میں حدیث پڑھی تھی پہلے اس پر آ جائے. تو ہماری بات چلی کہاں سے تھی؟ ایمان. قرآن نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اس کا مطلب وہ ایمان انف نہیں ہے، ایمان لے آؤ. یا یہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ان سے کہتی ہے غلط بات. تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان تو تمہارے دل میں گھسا ہی نہیں ہے. ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب ہمارے کہنے سے بولیے ایمان یا ہم مومن نہیں ہوں گے تب جب تک ادھر سے پتہ نہ چلے واقعی ایمان ہے کیا چیز. اب میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں. پہلی حدیث جو خطبے کے بعد پڑھی تھی وہ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے نماز واجب ہے، ٹھیک ہے روزہ آپ رکھ رہے ہیں، آپ سے کوئی جرم نہیں ہوا ہے، لیکن مین چیز جو اسلام سکھا رہا ہے اصل ایمان کی کیا ہے؟ جسم کے ساتھ سر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سر الگ کر دیا جائے تو چاہے جتنے کڑیل جوان ہو آپ، معاملہ ختم نہ. گویا ایمان کو پورا جسم بتایا گیا ہے. اس کا سر کیا ہے وہ سنیے. مولا سے حدیث ہے جو خطبے کے بعد پڑھی تھی. فرماتے رأس الایمان الاحسان الی الناس. ایمان کا سر، ایمان کی اصل الاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی چاہے جتنا نماز روزہ کرو، اگر لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے ہو تو کچھ ہو حقیقی مومن نہیں ہو. صلوات محمد. ایک دوسری فرماتے ہیں اوصیکم، میری مولا سے اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہم اہل بیت کی محبت. پہلی والی حدیث میں جنرل ہے الاحسان الی الناس، پبلک کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. یہ مت دیکھو ہندو ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، وہابی ہے، انسان ہے نا. ایمان کی جڑ کیا ہے؟ الاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. یہ تو پہلے مرحلے میں. پھر اور آؤ فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہم اہل بیت کی محبت. خالی محبت نہیں، اس کے بعد والاحسان الی شیعتنا، اور محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پہلے مرحلے میں پورے انسانیت کے ساتھ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم ہمارے شیعوں کے ساتھ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فمن لم یفعل، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا پگڑی لگا کے نہیں کچھ ہوگا،
قبا پہن کے نہیں کچھ ہوگا. امام نے فرمایا وصیت کرتا ہوں ہم سے محبت کرتے رہنا. والاحسان الی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا. اس کے بعد مولا فرماتے فمن لم یفعل، جو یہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ یعنی پبلک کے ساتھ، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مجلس تو بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، پڑوسی کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا اس کی پرواہ آپ کو نہیں ہے. اگر یہ نہ کیا تو آپ شیعہ ہی نہیں کہلائیں گے. صلوات اور فرمائیں. ایک شخص آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے حضور آ رہے ہیں. تو یہ اسی لیے ہٹایا گیا تھا، اس میں ہوا لے رہا ہے کڑ کرتا. وہ جیسے تھا ویسے ہی یہ کر دیجیے. صلوات پر محمد. ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں. لگتا ہے ہلور جیسی اترولہ جیسی بڑی آبادی کا آدمی رہا ہوگا. ہم لوگ تو 2 گھر والے ہیں، ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے. لیکن یہ ہلور ماشاء اللہ، اللہ اور اضافہ کرے. تو وہ آیا، اس نے کہا کہ ان الشیعہ عندنا لکثیر. اب دیکھیے آپ، پگڑی سے شیعت نہیں ہے. امام نے جو فرمایا وہاں مولا نے کیا کہا؟ جو یہ نہیں کر سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دوسری حدیث. چھٹے امام کے پاس آیا، کہتا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، بہت ہیں. امام نے کہا حل یعطف الغنی علی الفقیر. شیعہ تو بہت ہیں لیکن مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں ہے. دوسرا سوال حل یتجاوز المحسن عن المسیء. ہلور کے بڑے مومن آدمی ہیں، مولانا ہے، شخصیت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں. جب کسی کا احترام ہوگا تو حسد جلن ہوگی، تو کوئی نہ کوئی تو جلے گا ہی جمال صاحب سے. وہ آ کر کے جمال صاحب کے چوراہے تو گالی بک رہا ہے. امام نے کہا یہ بتاؤ اگر ایسا ہو جائے تو جمال اوائڈ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ حل یتجاوز المحسن عن المسیء. اگر محسن نیکوکار اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں، ٹال جاتے ہیں. ہمیں چھوڑو یار، اپنی قوم کا لڑکا کیا اس کے خلاف کچھ کرے، جاؤ بیٹا. ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، بلکہ الٹا FIR ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ کچھ ہیں ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات محمد. سمجھ میں آیا؟ تو مین ایمان کیا ہے؟ پبلک کے ساتھ اچھا سلوک. پبلک تو چھوڑیے، اب سنیے آگے. پبلک تو چھوڑیے، شیعوں کی بات چھوڑیے، حتیٰ جان. ایک روایت سنیے، رسول اللہ معراج پہ گئے نا، تو معراج پر رسول اللہ کو بہت کچھ دکھلایا گیا. جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم بھی دکھلایا گیا. وہاں جہنمیوں کو بھی رسول اللہ نے دیکھا. اس کے لیے بھی روایت ہے، یہ کیوں جہنم میں گئے، یہ کیوں جہنم میں گئے، وہ ساری تفصیل کبھی اللہ توفیق دے تو معراج والی حدیثیں نقل کرتا ہوں. عجیب ہے. جنت میں ایک قصہ جو اس مجلس سے مربوط ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو جنت میں لے جایا گیا تو اب رسول اللہ کی حدیث رأیت امرأۃ مومسہ، میں نے ایک مومسہ عورت دیکھی. مومسہ کیا ہے؟ پیغمبر ہی نے وضاحت فرمائی. ای الزانیہ، میں نے جنت میں ایک بولیے زناکار عورت کو دیکھا. میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مطلب یہ کہ زناکار ہے نا، زنا گناہ کبیرہ ہے، جہنم اس کے لیے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، اور جب خدا معاف کر دیتا ہے تو جسٹ لائک وہ گناہگار ہے ہی نہیں. پیغمبر نے کہا معافی کا سبب یہ سنیے آپ. صلوات یہ حدیث معافی کا سبب
واقعہ یہ ہے یا نبی اللہ، ایک دن یہ جا رہی تھی اور اس نے کیا دیکھا، ایک کتا ہے یا کتیا پیاس سے جا بلا ہانپ رہی ہے، بغل میں کنواں ہے، نہ کوئی رسی ہے نہ ڈول، اور کتا پیاس سے جا بلا، مجرمہ ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، مگر پیاسے جانور کو دیکھ کے بے چین ہو گئی۔ اب ادھر ادھر دوڑی، نہ کہیں رسی مل رہی ہے نہ کہیں ڈول مل رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کو ہمارے بچے کان کھول کے سن لیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کاری دنیا میں بھی آباد کرتے ہیں، آخرت بھی آباد کرتے ہیں۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اپنا کپڑا اتار دیا، ازار کا لفظ ہے کتاب میں، روپٹے ٹائپ کوئی چیز رہی ہوگی، اس نے اپنا کپڑا اتار دیا، کنویں میں ڈالتی تھی، بھیگ جاتا تھا، لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتے تھے، 1 2 3 4 کئی بار، یہاں تک کہ کتا بولیے سیراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جب انسان ہو کے اس کے اندر اتنا رحم ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ ایک کتے پر ترس کھانے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ انصاف سے بتائیے، جب جانور کے ساتھ نیکی کا صلہ یہ ہو سکتا ہے تو بشریت کے ساتھ، اور جب بشریت کے ساتھ یہ ہے تو شیعوں کے ساتھ، اور جب شیعوں کے ساتھ یہ ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ صلوات عزاداری ہو کہ میرا امام خوش ہو جائے، خواہش ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم سب کی خواہش، چاہے مجلس پڑھنے والا ہو چاہے مجلس کرنے والا ہو، ذرا سا بھی ایمان دین تقویٰ ہے تو اس کو یہ خواہش ہوگی کچھ ایسا کرو کہ امام خوش ہو جائے۔ دیکھیے میری بات کا غلط میسج نہ جائے، میں اس کا سخت پکشدھر ہوں کہ نام امام حسین پر جتنا کر سکو کرو، جتنا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، جتنا بانٹ سکتے ہو بانٹو، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسی سے امام خوش ہو، اور بھی کچھ چیزیں وہ سنانا چاہیے۔ صلوات آنا آنا پائی پائی کا حساب عزا امام حسین میں ہے وہاں، لیکن اس وقت وہ 45 منٹ 40 منٹ میں آگے، بس یہ اس کو کر کے مصائب پر آتا ہوں۔ تو سید کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ سید کو سید ہی کہتے ہیں نا، سادات تو بہوچن ہوا بھائی، سید کو سید ہی کہتے ہیں۔ تو کہیں سید کو شاہ بھی کہتے ہیں، پنجاب وغیرہ میں سنا ہوگا، کہیں سید کو ملکی بھی کہتے ہیں، اور کہیں کہیں سید کو میر کہتے ہیں، ہے نا، میر صاحب کہتے ہیں۔ زمینداری کے جو حالات ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو زمیندار سب ایک طرح کے تھوڑی ہوتے تھے۔ کوئی جو ہے وہ ہم لوگوں کیا ہوتا تھا، وہ حامد حسین خان تھے، ادھیار کہلاتے تھے، یعنی پورے آدھے گاؤں کے وہ زمیندار تھے، آدھے گاؤں پورا تھا، کوئی 1 آنا کوئی 2 آنا۔ تو چھوٹے موٹے جو زمیندار ہوتے تھے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے گاؤں میں زمینداری بھی ہے اور کہیں بڑے راجہ مہاراجہ کے یہاں نوکری بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے ہی خاندان کے ایک صاحب تھے، چھوٹے موٹے زمیندار تھے، راجہ لور پور کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ تو ویسے ہی ایک صاحب تھے جو نسلی اعتبار سے سید تھے، تو سید تھے تو کیا کہے جائیں گے؟ میر صاحب۔ یہ اپنے علاقے میں چھوٹے موٹے زمیندار تھے۔ پھر صاحب جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں تہران آ گئے، شہید دستگیر نے لکھا اس کا، تہران آ گئے، وہاں اتفاق سے ان کی جاب لگ گئی۔ جاب کیا لگی وہ سنیے،
یہ شاہی دربار میں جلاد بن گئے، تو نسلی اعتبار سے سید تھے تو کہلائے میر، پیشے کے اعتبار سے جلاد تھے تو جانتے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ صلوات سنا، اس نے بہت توجہ سے کیا، کیا نام پڑ گیا ان کا؟ میر قاتل۔ تو اچھا جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں نا تو آدمی بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو پہلی شادی تو ان کی وہیں ہو گئی تھی گاؤں ہی میں، وہ بھی کوئی زمیندار رہے ہوں گے، خاندان ہی میں برابر کا۔ اب جب جان کے تہران اوران بس گئے اور تھوڑا شہری ماحول ہوا تو اب وہ بیچاری گنوار لگنے لگی گاؤں والی، تو ایک تہران میں کر لیا، تو وہ بیچاری ان کی زمینداری دیکھے گاؤں میں۔ یا ایک دن انہوں نے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ چلو گاؤں چلتے ہیں شکار کے لیے، لکھنؤ سے ہلور چلتے شکار اکار کے لیں گے۔ اپنی گاؤں والی بیوی کو پیغام دے دیا کہ ذرا کھانا وانا تیار رکھنا، ہم لوگ کچھ دوست آ رہے ہیں۔ تو وہ تو تپی تھی کہ مزہ مارے غازی میاں، دھکا کھائیں، مجاور ساری زمینداری ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور مزہ لے رہی ہیں میم صاحب۔ تو خیر انہوں نے کہا آؤ آج میں کھانا کھلا ہی دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان بھائی، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہو تب تک نیند آ جائے؟ اٹس امپاسبل، دسترخوان پر بیٹھ کے کہیں نیند آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو کہیں بھی آ جائے گی۔ شاید ایک آدھ کوئی ڈش رہ گئی ہو، جو بھی ہو، یہ لوگ بیٹھے تھے تب تک میر قاتل کی آنکھ لگ گئی ایک لمحے کے لیے۔ سنیے محرم آ رہا، کوشش کریں کیا کریں کہ میرا امام خوش ہو جائے۔ آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا امام حسین سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، اے میر قاتل کھانا مت کھانا، اس میں زہر ہے، اور سنو تم ہماری نسل میں ہو، یہ سب کیا بے تکا جو ہے جاب تم نے اختیار کر رکھا، چھوڑو اس کو، استعفیٰ دو، آ جاؤ ہماری بارگاہ میں کربلا۔ ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی، بری کھانے میں زہر، پتہ نہیں خواب کو بھائی کیسے مان لیں۔ تو ابھی یہ بیچارے ٹینشن میں تھے کیا کریں، کھائیں نہ کھائیں، کھائیں نہ کھائیں۔ اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں کہ ارے اس وقت بیچارے کو ہوش رہا ہوگا کیوں پھینک دیا، وہ تو ویسے ہی ٹینشن، یار پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے۔ تب تک ایک بلی دکھ گئی، انہوں نے میر صاحب نے فوراً روٹی توڑا، سالن میں لپیٹا، پھینک دیا۔ اب بلی نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، اس نے کھا لیا۔ اب یقین ہو گیا نا خواب سچا تھا، مر گئی بلی۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام ہر آدمی کو اس طرح بچانے آتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل میر صاحب نے کیا کہ جس سے مولا اتنا خوش ہوئے کہ جان بچائی، جات چھڑوائی، اپنی بارگاہ میں طلب کیا؟ یہ معمولی شرف نہیں ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ امام کہتے ہیں ہمارے یہاں آؤ۔ کیا کیا تھا میرے ساتھ، اسی لیے وہ خواب کو اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا۔ ہوا یہ کہ خود امام نے جواب دیا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بچایا؟ جی مولا۔ کہ یاد ہے تم کو؟ اسی ٹائپ کا قصہ جو بھی معراج والے نے سنا ہے۔ ایک کتیا، اس کے یہاں پیدائش ہوئی تھی، تو آپ جانتے ہیں کتوں کے کتنے بچے ہو سکتے ہیں جگر صاحب؟ 6، ہاں 5-6 تو ہو ہی سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی 5-6-7 بچے ماں کے پستان سے لگے ہوئے نوچ رہے ہیں۔ دیکھیے کھانے پینے کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک گائے آئی ہمارے گھر کے اوپر، والدہ کے لیے دودھ کا، تو جس دن آئی صاحب اس نے بالٹی بھر کے دیا، بہت خوش آ بھائی، صحیح بات۔ 2-3 دن کے بعد بالٹی آدھی ہو گئی۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے دھوکہ دیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا۔ بہرحال اب جب والدہ کا ہماری انتقال ہو گیا تو سب اکٹھا ہو گئے، تو یہ ہوا بھیا ذرا سا ٹہلا دیا کرو، گائے فالتو ٹہل رہے ہو۔
تو 2-1 دن جو وہ اپنا دن بھر ٹہلی وہلی، شام کو پھر بالٹی بھر گئی. تب معلوم یہ ہوا کہ کھلانے سے بہت اثر پڑتا ہے. یہ سمجھ میں آیا. اب وہ بیچاری کتیا کا پیٹ تو چپکا ہوا ہے، ہانپ رہی ہے، تو جب پیٹ میں کچھ ہے نہیں تو دودھ کیا نکلے گا؟ بچے ماں کے پستان سے لگے ہیں بھوک کے مارے. تم جا رہے تھے، ابھی امام نے بتایا میں نے تمہیں کیوں بچایا. تم جا رہے تھے، تم کو اس کتیا کو دیکھ کے ترس آ گیا. سامنے نان بائی کی دکان تھی، تم اس دکان کے پاس گئے، اس کو تم نے 1 مہینے کا پیسہ جمع کیا اور کہا کہ صبح و شام اتنی روٹی روزانہ اس جانور کے سامنے رکھ دینا. تمہارا اس جانور پر ترس کھانا، ہم خوش ہوئے کہ تم کو ہم نے موت سے بچایا، تم پر ہم کو ترس آ گیا. صلوات. اب سمجھ میں آیا؟ تو مین چیز یہ ہے، قوم کے کام آؤ، انسانیت کے کام آؤ، حتیٰ جانور بشریت کے کام آؤ. ایک چیز ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، اس کا نام ہے توقیع، ہے نا؟ توقیع کسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کے زمانے میں حضرت کی طرف سے کچھ خطوط صادر ہوئے ہیں بعض علماء کو، اس کو کہتے ہیں توقیع. جیسے حدیث ہے، قرآن ہے، ویسے ہی توقیع. من جملہ ان بزرگوں کے جن کے نام توقیع صادر ہوئی ہے، اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک توقیع آئی ہے، وہ سن لیجئے تمام شعر. امام نے اس توقیع میں مرجع ہیں ابو الحسن اصفہانی. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ رخص نفسک للناس، لوگوں کو، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. یہ نہیں کہ 4 بار آدمی دوڑ کے آ رہا ہے، پردھان مل ہی نہیں رہے، کل آنا پرسوں آنا. اگر چاہتے ہو تمہارا امام خوش ہو، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا. یہ دین یہ کہہ رہا ہے. اب مرجع سے اور دونوں جملوں کا مطلب وہی ہے، اور اس کا اثر کیا ہو؟ رخص نفسک للناس، اپنے کو لوگوں کے لیے، بولیے، آسان بنا دو. واجلس، جلسہ یجلسو ہے کہ یجلسو یار، یہ جیسل جلسہ، ہاں تو واجلس، ہمارے ذہن میں یجلسو تھا، واجلس نے کیا؟ واجلس یجلسو یا جلوسو ہے؟ نصرہ ینصرو سے ہے کہ ضربہ یضربو سے؟ آپ کے ذہن میں ہے؟ تمہارے اوپر ہمیں ہے یجلسو ہے نا پکا. تو رخص نفسک للناس، اسی کو کہتے ہیں گرو گروے رہ گئے، چیلا شنکر ہو گئے. صلوات. رخص نفسک للناس، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. واجلس فی الدہلیز، دہلیز تو اردو میں بولا جاتا ہے نا. دہلیز کس کو کہتے ہیں؟ گھر کے باہری حصے کو نا. امام نے فرمایا ایک، دونوں کا مطلب وہی ہے. ایک، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنائیے پردھان جی، واجلس فی الدہلیز، اور گھر کے باہر دہلیز پر بیٹھو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مرجع ہونا، تاکہ پبلک آئے تو آپ سے ملنے میں زحمت نہ ہو. وہ بھی میننگ وہی ہوئی نا. اگر یہ 2 کام تم کر لو، امام نے مرجع سے وعدہ کیا کیا؟ فرمایا نحن ننصر، تم یہ 2 کام کرو، ہم مستقل تمہاری مدد کرتے ہیں. یہ ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا امام ہم سے خوش ہو، ہمارا امام ہمارا مددگار ہو، تم انسانوں کے کام آؤ، امام تمہاری مددگار بن جائے. بس صلوات. یہ چیز اگر ہم اس کو اپنا لیں، امام حسین خوش کہ میرے عزادار ایسے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں.
زمانے کا امام خوش اس لیے کہ ان کی خواہش ہے. چھٹے امام خوش، کیا فرمایا انہوں نے؟ اور ایک حدیث اور سن لیجیے، بھول گئے، یاد آئی تھی صلوات اللہ. اس کا ایک اور سنیے، آپ دوسروں کے کام آئے تو اس کا اثر کیا؟ ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ہیں، یخصہم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. نہیں کہا پیسوں سے نوازتا ہے، نعمت میں سب آ گیا. تم کو دماغ دیا انجینئر ہو گئے، تم کو عقل دی ڈاکٹر ہو گئے، تم کو گلا دیا بہت بڑھیا لوہا پڑھنے لگے، تم کو زبان دی بہت اچھے خطیب ہو گئے، تمہارا بزنس بہت بڑھیا چلا، ارب پتی ہو گئے. کہ ہم نے ٹھیک ہے تم نے محنت کیا ہے، تمہاری چیز ہے، کھاؤ پیو مست رہو، بہت اچھی بات ہے، مگر اکیلے مت کھانا نہیں تو سب چلا جائے گا. یہ حدیث سن لیے تمام. ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ہیں، یخصہم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچے. وقت پر تمہارا سورس کام آ جائے، وقت پر تمہارا پیسہ کام آ جائے، وقت پر تم ڈاکٹر ہو کام آ جاؤ. یہ نعمتیں ہم نے کیوں دی ہیں؟ لمنافع شیعہ نہیں کہا، لمنافع العباد. ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتے کیوں؟ تاکہ تمہارے ذریعے سے ہمارے بقیہ بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر تمہارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تب تو نعمت ٹکے گی. اور اگر سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، دوسروں پر توجہ نہیں کی، تو وہ نعمت اللہ تم سے لے کر کے دوسرے کو دے دے گا کہ اب ان کے ذریعے فائدہ پہنچے. تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ہے وہ بھی نکل جائے گا اگر ہم قوم کے کام نہ آئے تو. صلوات. تو پورے دین کی اساس یہ ہے، پورے دین کی بنیاد یہ ہے، قوم کے کام آؤ، برادری کے کام آؤ، نہیں انسانیت کے کام آؤ، نہیں حتی جانور اس کے کام آؤ. امام اس پر خوش ہوں گے، ان کو اس سے بحث نہیں ہے کتنی بڑھیا کار تمہارے پاس ہے. ہمارے کتنے شیعہ ماشاءاللہ اے سی میں رہتے ہیں، ہمارے شیعہ کتنے ارب پتی ہیں، ان سے اس سے بحث نہیں ہے. بس وہ ایک چیز جانتے ہیں، ہمارے شیعہ اس وقت کہلاؤ گے جب پبلک کے کام آؤ گے. اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پگڑی باندھے ہو، قبا پہنتے ہو، مجلس پڑھ لو، لوگ لفافہ دیں گے، کھا پی لو، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا. صلوات اللہ. اور یہی مقصد تھا جو کربلا میں آئے تھے ہم کو بیدار کرنے کے لیے. کوئی دنیا میں مذہب بتا دیجئے، کسی مذہب میں اتنا زبردست سسٹم دین پہنچانے کا ہے، کسی مذہب میں. آپ یہودیت کو لے لیجئے، آپ عیسائیوں کو لے لیجئے، ہے نا، سنڈے سنیچر یہ امام حسین کی قربانی کا اعجاز ہے. 10-25 ہو گیا، پبلک آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. اور سنا دیں، اور کتنا بڑا کرم. یہ سنیے، یہ امام کی جو ہے کرامت. دوسری جگہوں پر یہ ہے کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ گھر گھر جاتے ہیں بلانے، چلیے کچھ دین سیکھ لیجئے، کچھ مذہب سیکھ لیجئے. اور پبلک کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے، ٹائم ملا تو آئیں گے ساتھ. ہے نا، یہ ہر مذہب میں ہے. میں کسی ایک کی طرف کٹاکش نہیں کر رہا ہوں، خدا نخواستہ. عام جو ہے وہ دین میں یہ ہے لوگوں میں کہ مذہب کے ٹھیکیدار جاتے ہیں، بھاگتے ہیں قوم کے پیچھے. امام حسین کا کتنا بڑا کرم ہے
کہ یہاں قوم بھاگتی ہے، گاڑی سے آ جاؤ، کار سے آ جاؤ، فلائٹ سے آ جاؤ، آؤ حسین کے نام پر دین بتا کے چلے جاؤ۔ یہ معمولی کرم ہے میرے مولا کا، اسی لیے قربانی دی تھی کہ میرے نام پر اکٹھا ہو، میرے نام پر جمع ہو، ورنہ امام حسین کو معاذ اللہ شوق تھوڑی تھا 18 سال کا جوان بیٹا مار دیا، ان کو معاذ اللہ شوق تھا کہ 32 سال کا بھائی مار دیا جائے۔ سب جانتے تھے، سب جانتے تھے اور صرف برداشت کیا۔ آپ بتائیے ابھی یہیں ہلور کا تھانہ ہلور ہی ہوگا، ابھی ایسا ہی 2 پولیس والا لے کے ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کے گھر سے لے کے تھانے تک پیدل لے کے چلا جائے، آدمی انسان گاؤں چھوڑ دے گا، ہے نا، انسان وطن چھوڑ دے گا۔ کیوں کہ بڑی بے آبروئی ہو گئی، اولاد مر جاتی اتنا نہ کھلتا جتنا یہ کھلا ہے۔ یہ بتائیے ہمارے گھر کے عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی بہوؤں کی حیثیت زیادہ ہے یا فاطمہ کی؟ اور یہ سب میرے مولا جانتے تھے، سب قبول کیا، سب برداشت کیا۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ تو مقصد سمجھ میں آ گیا نا؟ پرسوں سے یا نرسوں سے شروع ہے عبادت کی آزاداری۔ میں آپ بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے اتنی گزارش ضرور کروں گا، جب مجلس کے لیے نکلنا، عزاداری کے لیے نکلنا تو انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھ کے سمجھے کہ یہ غمزدہ ہے، دنیا سمجھے کہ یہ عزادار ہیں، نہ یہ کہ ہمارے عمل سے ہماری عزاداری بدنام ہو جائے۔ مولا ہمارے لیے نکلے تھے، بس رو چکے آپ۔ 2-4 جملے آپ جانتے ہیں، جو لوگ مجلسیں سنتے رہتے ہیں میری، زیادہ تر میں امام کی رخصت پڑھتا ہوں، 2 جملے اور ختم و دعا۔ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی مناسبت سے سب چلے گئے۔ اچھا مرثیہ بھی وہی پڑھا انہوں نے، سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہد کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ بر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی بیوی آئی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی۔ بھیا میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ سمجھ گئے مولا اب اجازت آسان نہیں ہے۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختے، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی۔ جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں، اس میں سے ایک مرحوم علی نبی فیض الاسلام، ان کی کتاب ہے جناب زینب پر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو۔ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے، بیٹا اٹھو۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟
امام سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں امام نے اٹھنا چاہا، اتنی نقاہت آ گئی تھی، اٹھ نہیں پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرمایا بھوبی اماں مجھ سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جان ایک ایک کو پوچھتے رہے اور حضرت کا جواب مارے گئے۔ میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن اگلے فقرے سے لگتا ہے جیسے امام کو شاید اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو، یہ کب تک پوچھتے رہیں گے، کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا، شاید یہ سوچ کے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے نا؟ بس جیسے ہی یہ جملہ فرمایا وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے فرماتے بھوبی اماں ایک عصا لا دیجئے، بھوبی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا بھوبی اماں دیکھ نہیں رہی ہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بےمان تڑپ گئے، بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹا، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا اور ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم شبیر حسن ابن رفاقت حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔